تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال تعالى في مقام آخر: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. صدق الله ورسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین کرام، اس محلے کے رہنے والے انتہائی قابل قدر نمازی حضرات، میں دل کی گہرائی سے آپ حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے الحمدللہ 20 دنوں سے مکمل دل جمی کے ساتھ، ہمت کے ساتھ قرآن کریم سنا، اور آج بھی 9:15 سے آپ نماز میں مصروف ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی محنت، یہ جذبہ، یہ شوق قبول فرمائے اور آخرت کے لیے ذخیرہ بنائے۔ اللہ رب العالمین کی بے شمار نعمتیں ہیں، اس نے ساری کائنات کو بنایا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت وہ قرآن کریم ہے، تعلیم ہے۔ اور اس دنیا کے مقصود یا روح
جو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کائنات کا نظام بنایا وہ علم ہے، اور علم ہمارے پاس قرآن کی شکل میں موجود ہے۔ انسان کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا تو وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ وَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ علم کے ذریعے سے انسان کو فضیلت عطا فرمائی۔ پھر اس روئے زمین پر سب سے پہلا گھر جو انسانوں کے لیے تعمیر ہوا ہے وہ ہے بیت اللہ۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے، سب سے پہلا گھر لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے للذی ببکہ، وہ ہے جو مکہ المکرمہ ہے، اور وہ لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، انتہائی بابرکت ہے۔ بیت اللہ سب سے پہلے بنا، پھر یہ ساری روئے زمین۔ مختلف زمانوں میں بیت اللہ کبھی ٹوٹ کے شکار ہو جاتا، اوپر سے سیلاب آ جاتے، آندھیاں آ جاتی، ڈوب جاتا۔ پھر اس بیت اللہ کی تعمیر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ اور سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ نے فرمائی۔ قرآن کریم میں اس کا بھی ذکر ہے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ۔ وقت بھی بڑا عجیب، بڑی فضیلت والا، بڑی عظمت والا، شان والا، قابل ذکر ہے کہ جب کہ بیت اللہ کی بنیادوں کو بلند کر رہے تھے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام، جب بیت اللہ کی تعمیر ہو گئی تو بیت اللہ کی تعمیر کے بعد سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اور اس سے پہلے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یعنی اے اللہ ہمیں بھی اپنا تابعدار بنا، فرما بردار بنا، اور ہماری اس محنت کو توبہ کو قبول فرما لیجیے۔ آپ سننے والے، جاننے والے، اس دعا کے بعد جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور دعا مانگی، اپنے لیے دعا مانگی، ایک اور دعا مانگی بیت اللہ کے لیے، اور وہ یہ کہ اللہ یہ تعمیر تو میں نے کر دی ہے، لیکن اس تعمیر کا جو اصل مقصد ہے، جس مقصد کے لیے تعمیر کی گئی ہے وہ ہے قرآن و سنت کی تعلیم ہو، یہاں لوگوں کے عقائد کی اصلاح ہو، لوگوں کا تزکیہ نفس ہو، قرآن کے صحیح الفاظ پڑھنا لوگوں کو آئے، جو آئین اور متن آسمان سے نازل ہو اس کو پڑھنا لوگوں کو آئے، جس کے لیے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے دعا مانگی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اللہ بیت اللہ تو نے بنا دیا، لیکن یہ دیر و دیوار مقصود نہیں ہے، مقصود تعلیم ہے، علم الہی ہے، اللہ تعالیٰ کا دین ہے، اور اللہ تعالیٰ کا دین وہ علم سے ہے، تو وہی کے ذریعے سے لوگوں کو پتہ چلے گا کہ دین کیا ہے۔ دین اللہ کے سامنے جھکنے کا نام ہے، تو پہلے تو یہ معلوم ہو کہ اللہ کے سامنے جھکنا کیسے ہے۔ وَلَوْ أَسْلَمَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ
جس طرح اسلام جھکنا چاہتے ہیں اس طرح اسلام مطالبہ کرتا ہے، وہ جھکنا ہوگا تو معتبر ہوگا، اور اس طرح جھکنا نہیں ہوگا تو گلاس تو پھر جو ہے وہ جھکنے کا اعتبار نہیں ہے۔ کوئی بات تو اس کے لیے علم دین ضروری ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اللہ ابعث فیہم رسولا منہم، ایک رسول انہیں بھیج دیجیے جس کے 4 کام ہو، یتلو علیہم آیاتک، جو تیری آیتوں کی تلاوت کرے۔ تلاوت کا مطلب ہے یہ ابھی جو نماز میں قرآن کریم پڑھایا نا، یہ ہے تلاوت، خالص الفاظ کو پڑھنا۔ یہی جو دن رات کے بچے یہاں پر دیکھا ہے تو قرآن کریم پڑھتے ہیں، حفظ کرتے ہیں، ناظرہ پڑھتے ہیں، رٹے لگاتے ہیں نا، اس کو کہتے ہیں تلاوت۔ اور دوسرا کام یعلمہم الکتاب، کتاب کی تعلیم دیں، انہیں قرآن کریم کی تشریح سمجھائیں، تفسیر سمجھائیں، مفہوم اور معنی سمجھائیں۔ اور تیسری چیز والحکمہ، یعنی ایسا نبی بھیج دیجیے جو ان کو حدیث کی تعلیم دے۔ حکمت کی تعلیم، حکمت کا معنی ہے حدیث۔ اور چوتھا کام ویزکیہم، اور وہ ان کے عقیدوں کی اصلاح کرے، ان کے تزکیہ نفس، دل سے غیر اللہ نکل جائے، شرک نکل جائے، کفر نکل جائے، بغض نکل جائے، حسد نکل جائے، تکبر نکل جائے، تعصب سے دل پاک ہو جائے، نفرت سے دل پاک ہو جائے، اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت آ جائے، اس کا یقین آ جائے، شکر آ جائے، رضا بالقضاء آ جائے، صبر آ جائے، عاجزی اور انکساری آ جائے کہ اللہ ایک ایسا آدمی بھیجے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے گھر کا جو مطلوب، جو مقصود، جو اس کا نصاب ہے نا، وہ بھی بتا دیا کہ اس میں کیا ہونا ہے۔ اس سے معلوم بھی ہوا کہ بیت اللہ کی تعمیر کا مقصد بھی تعلیم کتاب و سنت ہے، قرآن کی تعلیم ہے، تزکیہ نفس ہے۔ دیکھیے بیت اللہ کی تعمیر تو بہت پہلے ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بھی بیت اللہ موجود تھا۔ لوگ 360 بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ کیا بیت اللہ آباد تھا؟ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ بیت اللہ آباد تھا؟ وہاں عبادت ہو رہی تھی، وہاں طواف ہوتا تھا، وہاں حج اور عمرے ہوتے تھے، لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے بیت اللہ ویران تھا۔ اس لیے کہ بیت اللہ کی آبادی کے لیے تو پہلی شرط ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے فخر سے اور واضح انداز میں 2 گروہ ذکر فرمائے، دونوں، یعنی ضد یا اس کی یعنی اپوزیشن کہہ لیں، اپوزٹ کیا ہوتا ہے وہ بھی بیان فرما دیا۔ فرمایا ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، مشرکوں کا کام اللہ کے گھروں کو آباد کرنا تو نہیں۔ شاہدین علی انفسہم بالکفر، جو کفر کرتے ہیں وہ کیا بیت اللہ کی تعمیر کریں گے؟ جو کافر ہیں، جو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں، بیت اللہ کی تعمیر تو ایمان سے ہوتی ہے، توحید سے ہوتی ہے۔ اولئک حبطت اعمالهم فی النار هم خالدون، یہ لوگ ہیں ان کے اعمال برباد ہیں اور ہمیشہ جہنم میں جلیں گے۔ یہ مسجدوں کو آباد نہیں کر سکتے۔ بیت اللہ کی عمارت کھڑی تھی اور ابراہیم علیہ السلام نے جس انداز میں تعمیر فرمایا تھا اسی طریقے پہ کھڑی تھی۔ جو آج تعمیر کا طرز ہے نا، جو نقشہ ہے، یہ تو مشرکین نے بنائی ہے، اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کی طرز تعمیر موجود تھی، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ آباد کرنے والے نہیں ہیں۔
بیت اللہ کی تعمیر اور آبادی کون کرتا ہے؟ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآتى الزکاة ولم یخش الا اللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں شامل فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے. مسجدوں کو آباد وہ لوگ کرتے ہیں من آمن باللہ، اللہ اکبر، جو اللہ پر ایمان کرتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ خبر دے رہے ہیں کہ مسجد کو آبادی وہی لوگ کرتے ہیں جو ایمان والے ہیں. یعنی مسجد آباد کرنے والوں کے ایمان کی گواہی اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں. والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر یقین جماتے نہیں ہوئی. واقام الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں. وآتى الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں. ولم یخش الا اللہ، اور ان کو اس دنیا میں، اس کائنات میں اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں. اللہ تعالی ذات پر ایسا اعتماد، ایسا بھروسہ ہے. ان لوگوں سے مسجدیں آباد ہوتی ہیں. یہ لوگ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں. اور فرمایا فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ يَكُونُونَ الْمُهْتَدِينَ، اور ان لوگوں کے بارے میں امکان ہے کہ یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں، یہ ہدایت پر رہنے والے ہیں. تو میرے عزیز بھائیوں، قرآن کریم ان مساجد و مدارس کا نصاب ہے. پھر اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. قرآن کریم میں 4 جگہ تقریباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک ہی مضمون بیان کیا جا رہا ہے. ایک تو فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. اللہ تعالیٰ نے بڑا احسان فرمایا ایمان والوں پر کہ انہی میں سے ایک نبی بھیجا من انفسہم، یعنی جس جنس کے وہ انسان ہے نا، وہ مومن، انہی کی جنس میں سے نبی بھیجے. یعنی انسان کو نبی بنا کر بھیجا، اور وہ 4 کام ان کو دے کر بھیجا ہے. 4 کام ان کا نصاب ہے. نبوت کے 4 مقاصد ہیں. وہ 4 وہی ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا مانگے. یتلو علیہم آیاتی، ان پر اللہ کی آیتیں تلاوت کرتے ہیں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں قرآن کی تعلیم دیتے ہیں اور حکمت اور حدیث کی تعلیم دیتے ہیں. وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کے عقائد کی اصلاح فرماتے ہیں، تزکیہ نفس فرماتے ہیں. دوسرے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. ہم نے تم میں ایک نبی بھیجا ہے اور اس کا یہ 4 کام اس کی ذمہ داری ہے. والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. وہ اللہ جس نے ایک پیغمبر بھیجا ہے اور اس پیغمبر کے ذمے 4 کام لگائے. وہی 4 کام: قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن کی تعلیم دینا، حدیث کی تعلیم دینا، اور لوگوں کے عقائد کو ٹھیک کرنا، شرک اور کفر اور بدعات اور خرافات کو نکالنا. تو کیا معلوم ہوا؟ بیت اللہ کا مقصود بھی قرآن و سنت کی تعلیم ہے، اور نبی کے اس دنیا میں آنے کا لب لباب اور مقصود بھی قرآن کی تعلیم ہے. اور یہ میں کوئی مبالغے سے بات نہیں کر رہا ہوں، میں تو آپ کے سامنے 4 قرآن کی آیتیں تلاوت کر رہے ہیں. اور پھر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض منصبی ہے، بنیادی فریضہ نبوت کا ہے کہ آپ قرآن کی تعلیم دیں. 6 پارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے
یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ۔ اے رسول، آپ کے اوپر جو قرآن نازل ہوا نا، اس کو امت تک پہنچائیے۔ اگر آپ نے نہ پہنچایا تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ آپ کی رسالت موقوف ہے وحی کی تعلیم کو آگے پہنچانے پر۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے گئے نا، تو ایک لفظ، ایک زبر زیر بھی دین کی ایسی نہیں ہے جس کی تبلیغ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو نہ کی۔ پورا دین پہنچا کر گئے ہیں، اور پوری تعلیم، علم الہی، وحی الہی، قرآن کو، حدیث کو آگے پہنچا کر گئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے کا جو مقصود اور لب لباب ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نصاب زندگی ہے، نبوت کا نصاب ہے، وہ بھی قرآن کریم، قرآن و سنت ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، اس سے بڑھ کر اللہ کی قرآن کی عظمت کیا ہو سکتی ہے؟ پورا قرآن اٹھا کے دیکھ لیں، تقریباً ہر صورت میں قرآن کی فضیلت کا بیان مختلف انداز ہے، اور ایک بات نہیں، کئی بار ہے۔ اکثر صورتوں کا آغاز ہی اللہ کے قرآن کی تعلیم سے، فضیلت سے ہوتا ہے۔ سورہ بقرہ دیکھ، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اللہ، قرآن کا آغاز، پہلی سورت جو سب سے بڑی سورت ہے، وہ قرآن کی شان سے ہوتا ہے۔ ذالک الکتاب، یہ قرآن کو پہچانو، کیونکہ قرآن سمجھ میں آ جائے گا تو پھر اللہ کی توحید بھی سمجھ میں آ جائے گی، پھر نبی کی رسالت بھی سمجھ میں آ جائے گی، پھر آخرت بھی سمجھ میں آ جائے گی، پھر جنت اور جہنم بھی سمجھ میں آ جائے گی۔ پہلے تو قرآن تو سمجھ میں آئے، قرآن کو تسلیم تو کریں کہ یہ ہدایت کی کتاب ہے، یہ گائیڈ بک ہے، یہ میرے اور آپ کے لیے شمع ہے، دستور حیات ہے۔ اس لیے شروع میں فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، دیکھو یہ کتاب ہے، اور اس کتاب کے اللہ کی کتاب ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، تقوی والوں کے لیے ہدایت ہے۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق۔ اللہ، یہ سورہ آل عمران۔ فرمایا کہ آپ اللہ کی وحدانیت بیان فرمائی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور فرمایا کہ وہ اللہ جس نے آپ پر قرآن نازل کیا ہے، بالکل حق کتاب نازل کی۔ جتنی صورتیں آپ پڑھتے ہیں نا، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز، طاسین میم تلک آیات الکتاب المبین، طاسین تلک آیات القرآن والکتاب المبین، الف لام را تلک آیات الکتاب والقرآن المبین، الف لام میم را کتاب انزلناه، الف لام را تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک۔ یعنی جتنے قرآن کریم کی صورتیں ہیں نا، ہر صورت کے آغاز میں قرآن کی شان بیان ہوئی، قرآن کی عظمت بیان ہوئی۔ تو میرے عزیز بھائیوں، کتنا بڑا احسان ہے، یقین جانیے اللہ کا اس امت پر عظیم احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن عطا فرمایا۔ اور کیوں عظمت نہ ہو، کیوں احسان نہ ہو؟ جب یہ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تو اس کائنات میں سب سے اعلیٰ ہے نا بھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل کوئی ہے؟ بتائیں نا بھائی، کوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل؟ ساری کائنات کے سردار ہیں نا۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی، ہم نے بھی آپ کو اتنی عظیم دولت عطا فرمائی ہے کہ قرآن دے کر ہم نے آپ پر بھی احسان کر دیا ہے۔ اللہ، یعنی قرآن کی دولت جو ہم نے آپ کو دی ہے نا، یہ بھی ہم نے آپ پر احسان کیا ہے۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ
وَقَالَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اللہ نے آپ پر کتاب نازل فرمائی، حکمت نازل فرمائی، آپ کو وہ علم عطا فرمایا جو علم آپ کے پاس نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اصل علم دیا گیا وہ کون سا علم دیا گیا ہے؟ وہی کا علم۔ کون سا علم دیا گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہل چلانے کا علم نہیں دیا گیا، کپڑے سینے کا علم نہیں دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زراعت کا علم نہیں دیا گیا کہ زراعت کیسے کرتے ہیں۔ اسی لیے ایک دفعہ زراعت کا ایک مسئلہ پیش آیا تھا نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ نہ کرتے تو اچھا تھا، یعنی کھجوروں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رائے دی، تعبیر نخلا، تو یہ نر کھجور کا گودا مادہ کھجور پہ چھڑکتے ہیں، اس سے جو ہے کھجور اچھی ہوتی ہے۔ تو مدینے میں لوگ کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نہ کرو، میری رائے ہے۔ اس سال صحابہ نے نہیں کیا تو کھجوریں بہت کم ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ہوا اس سال کھجوریں کیوں کم ہیں؟ فرمایا آپ نے اس کام سے منع کر دیا تھا، ہم نے نہیں کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو میں بھی تمہارے جیسا انسان ہوں، جو بات میں اپنی رائے سے کہوں یعنی دنیاوی امور کے متعلق اس میں تمہاری مرضی ہے، تمہارا اختیار ہے، میں بھی انسان ہوں، اور جو بات میں تمہیں اللہ کی طرف سے کہوں وحی کے طور پر کہوں اس میں تم پر لازم ہے کہ میری اطاعت کرو۔ تو دنیاوی امور میں تو دنیا والے لوگ زیادہ ماہر ہوتے، علاج معالجے میں حکیم زیادہ، مدینہ منورہ میں حکیم تھے، وہ علاج کرتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں ماشاء اللہ یہاں پہ مجلس میں کئی احباب موجود ہیں جنہوں نے بیت اللہ بھی گئے ہیں، مسجد مدینہ بھی گئے ہیں ماشاء اللہ، کبھی وہاں وزٹ بھی ہوتے ہیں، زیارات پہ لوگ جاتے ہیں، تو کبھی زیارات پہ کسی نے یہ زیارت کروائی ہے کہ اس جگہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اسپتال بنایا تھا، کوئی تھا اسپتال؟ کبھی سنا ہے بھائی کسی نے کہ فلاں جگہ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہسپتال قائم فرمایا تھا؟ ہسپتال جائز کام ہے، ہماری دکان بھی ہماری ضرورت ہے، فیکٹری بھی ضرورت ہے، زراعت بھی ہماری ضرورت ہے، ساری چیزیں ہماری ضرورت ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے کا جو مقصود ہے، جو علم آپ کو دیا گیا تھا، جس علم کو لے کر آپ آئے تھے، وہ قرآن کریم۔ وہ کون سا علم ہے؟ قرآن کریم۔ میرے عزیز بھائیو، جب وہ قرآن اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو عطا فرمایا تو فرمایا ہم نے آپ پر بڑا احسان کر دیا، اور 15ویں صدی میں مجھے اور آپ کو وہ قرآن عطا فرمایا۔ بتائیں بھائی کہ کتنا بڑا احسان ہے، ہماری تو کوئی حیثیت ہی نہیں نا، اور ہم اجمی، آپ عرب میں آئے، 1500 سال گزر چکے، آج ہمارے پاس قرآن من عن زیر زبر پیش کے ساتھ ہمارے پاس موجود ہے، اور وہ کیوں موجود ہے؟ وہ ان مدارس کی برکت سے موجود ہے، ان علماء کی برکت سے موجود ہے، ان قاریوں کی برکت سے موجود ہے، ان حافظوں کی برکت سے موجود ہے۔ انہوں نے ہر دور میں تانے بھی سنے، گالیاں بھی سنی، لوگوں کے بہتان بھی برداشت کی، برا بلا بھی کہا، کسی نے دقیانوس کہا، کسی نے شدت پسند کہا، کسی نے بنیاد پرست کہا، کسی نے بیوقوف کہا، کسی نے ان پڑھ اور جاہل کہا، لیکن انہوں نے ہر تانے کو اپنے گلے کا ہار سمجھا اور کہا کہ یہ تو تانے ہمارے گلے کے ہار ہیں، ہمیں ان کی پرواہ نہیں ہے، مجھے تو ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ۔ اس برکت سے آج یہ دین محفوظ ہے۔ آپ کراچی کسی بڑی یونیورسٹی میں چلے جائیں، کراچی یونیورسٹی چلے، سب سے بڑی یونیورسٹی کراچی ہے نا، یعنی سینکڑوں ایکڑ پر محیط ہے، میرے خیال 100 سے تو اوپر ہی ہوگی۔ تو فورم بھائی کتنے ایکڑ ہے کراچی یونیورسٹی؟ 200 ایکڑ، لیکن 200 ایکڑ میں آپ گیٹ سے کسی کونے تک چلے جائیں، آپ کو درجہ حفظ کی کلاس نظر نہیں آئے گی، نظر آئے گی؟
یعنی ایک کلاس ایسی ہو جس میں ہر کلاس میں لکھا ہوتا ہے نا یہ فلاں شعبہ یہ فلاں شعبہ، کسی کلاس پہ لکھا ہوا ہے درجہ حفظ کی کلاس ہے یہاں پہ، بلکہ نادرہ قرآن پڑھانے کی کلاس بھی نظر نہیں ہے۔ یہ نظر آئے گی تو آپ کی جان مسجد محمد میں جب تھڑا تھا نا، یہ ہمارے محسن ہیں اور ہمارے بہت اچھے دوست ہیں قرم حسن صاحب، ہمیں یہاں تھڑے پہ نماز پڑھی تھی یہاں بیٹھ کر اور اینٹوں پہ بیٹھے تھے، اس وقت سے یہاں کلاس شروع ہو گئی۔ یہ ہے مدارس کا فرق، دینی اور دنیاوی تعلیم کا یہ فرق ہے۔ جب یہ تھڑا تھا، چھت نہیں ڈلی تھی، اس وقت سے الف با تا سا پڑھانا شروع کر دیا، حفظ کی کلاس شروع کر لی تھی، ناظرہ کی کلاس شروع ہو گئی تھی۔ تو یہ مدارس کی برکت ہے جس سے آج قرآن زندہ ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، ان لوگوں کی قدر کیا کرو، کہ جیسے کیسے ہیں نا یہ ہم سے بہت اچھے ہیں، یہ جتنے بھی گئے گزرے ہیں یقین جانے ہمارے سر کے تاج ہیں، ان کی بڑی محنت ہے، اللہ کے یہ بڑے معزز اور مقرب ہیں۔ اشراف امتی حملت القرآن، میری امت کے سب سے معزز لوگ وہ ہیں جو قرآن کریم کے حاملین ہیں، قرآن کریم کے محافظ ہیں، قرآن کریم کو اپنے سینے سے لگانے والے ہیں۔ تو اس مدارس کی برکت سے الحمدللہ یہ ہمارے پاس یہ عظیم نعمت محفوظ ہے۔ غیر مسلموں کے پاس یہ چیز نہیں ہے، ان کے پاس معارف القرآن میں حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قصہ میں سناتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ مامون الرشید کے دربار میں علمی مجلس ہوا کرتی تھی نا، علمی مذاکرہ، اس میں لوگ آتے تھے، جو بھی سنتا تھا آ جاتا تھا۔ تو ایک دفعہ ایسی مذاکرہ ہو رہا تھا، اس میں ایک اجنبی شخص آیا لیکن بڑا وجیح شخص تھا، اور اس نے جس مسئلے پہ گفتگو چل رہی تھی اس نے بڑی عظیم اچھی گفتگو کی، بڑے پرمغز دلائل کے ساتھ تھا۔ تو جب مجلس ختم ہو گئی تو مامون الرشید نے ان سے کہا کہ ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا گفتگو، آپ نے مکالمہ کیا، تو آپ کا تعارف؟ اس نے کہا میں تو یہودی ہوں، میں تو مسلمان نہیں ہوں، یہ میں ریسرچ کرتا رہتا ہوں۔ تو مامون الرشید نے کہا کہ بہت افسوس ہے، اگر آپ مسلمان ہوتے تو میں بڑا اعزاز و اکرام کرتا ہوں، مسلمان ہوتے تو اعزاز و اکرام سے نوازتا۔ اس نے کہا نہیں میں تو اسلام نہیں قبول کرنا چاہتا، تو مذہب میرا اور ہے۔ ٹھیک ہے، پر بات گئی آئی، ایک سال کے بعد تقریباً لگ بھگ ایک سال کے بعد دوبارہ وہ مجلس گئے اور وہ شخص پھر آئے، اور جس مسئلے پہ گفتگو چل رہی تھی پھر اس نے بڑی اچھی بات کی، بڑا پرمغز اس نے گفتگو کی۔ بعد میں مامون الرشید نے ان سے کہا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ پچھلے سال بھی آپ آئے تھے، آپ وہی ہیں؟ کہا شخص تو وہی ہوں لیکن مذہب میرا اور ہے، اس وقت میں یہودی تھا آج میں مسلمان ہوں، اس وقت میں یہودی تھا اور آج مسلمان۔ مامون الرشید نے ان سے پوچھا کہ مجھے یہ تو بتائیں کہ اسلام کا سبب کیا بنا، کس وجہ سے آپ نے اسلام قبول کیا؟ اس وقت تو میں نے آپ سے پیشکش کی تھی اور آپ نے ٹھکرا دی، جی میں نہیں مسلمان ہونا چاہتا۔ کہتے جب آپ نے مجھے کہا تھا نا تو اسی وقت سے میرے دل میں ایک یعنی بھڑک آگ لگ گئی تھی، تو میں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ میں اپنے طور پر ایک صورت میں نے لکھی اور اسی طرح بڑا خوبصورت کر کے لکھا، اور پھر جو آخر میں اسی میں نے اپنی طرف سے کچھ ملاوٹ بھی کی، تھوڑا تھوڑا رد و بدل کر دیا، ختم حل کر دیا۔ اب جس عالم کے پاس جو مسلمان عالم کے پاس ایک کے پاس گیا، اس نے تھوڑی سی دیکھا اور اس نے کہا تم کون ہو؟ تم نے قرآن میں غلط تحریف کی ہے، تم غلط ہے، یہ تو قرآن نہیں ہے، یہ تو تمہارے نفسوں کو آگ لگانی چاہیے۔ اب دوسرے کے پاس گیا وہ مجھے ڈانٹے، تیسرے کے پاس گیا وہ مجھے ڈانٹے، کوئی کہ اس کو گرفتار کرو، اس نے غلط قرآن لکھا ہے، جہاں بوجھ کر قرآن کریم کو غلط کیا، یہاں تک کہ میں حافظ قرآن ننھے منھے بچوں کے پاس گیا جو قرآن کے حافظ تھے، ان سے میں نے کہا بیٹا یہ قرآن پڑھو، ادھر کتنا خوبصورت قرآن ہے، میں تمہیں ہدیہ کر دوں گا، تم پڑھو اس کو۔
وہ پڑھے کہتا ہے یہ غلط قرآن ہے، مجھے نہیں چاہیے قرآن، لے جاؤ، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ کہتے ہیں مجھے یقین آ گیا کہ جو صحیح مذہب ہے، جس کا دین اور وہی الہی کا علم محفوظ ہے، وہ صرف قرآن ہے اور سب بناوٹی ہے۔ تو میں اس وقت سے مسلمان ہو گیا اور اسلام کو بہرحال میرا عزیز بھائی، اللہ کا بڑا فضل ہے، ہم اس کی قدر کرنے والے بنے، مدارس کی قدر کریں، مساجد کی قدر کریں، علماء کو محبت کی ساری دنیا آج علماء کی ذات کے بارے میں تان و تشنیع میں سب سے زیادہ لطف آتا ہے، کسی کے بارے میں نہیں، سب کو ہم نے ویسے معاف کر دیا ہے، سب معاف، لیکن علماء کو کوئی معافی نہیں۔ یاد رکھیں، علامہ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لحوم العلماء مسموم، علماء کی جو غیبت ہے نا، لحوم ہے نا گوشت، کیونکہ غیبت کرنا معنی ہے اپنے بھائی کا گوشت کھانا، فرمایا کہ عام انسانوں کی غیبت تو مردار گوشت کھانا ہے، لیکن علماء کی غیبت یہ زہر آلود گوشت کھانا ہے، زہر آلود۔ یہ صرف یہ نہیں کہ تم نے حرام کھا لیا، بلکہ تم نے اپنے آپ کو ہلاک و برباد کر دیا، زہر کھا لی، زہر سے تو انسان مر جاتا ہے۔ یہ جو علماء کی قدر ہے، یہ ہمارے سر کے تاج ہیں، یہ جو ننھے ننھے بچے ہوتے ہیں نا، یقین جانے یہ ہمارے سر کے تاج ہیں، ہم ان کے مالی اور ان کے باغبان ہیں، ہم ان کے خادم ہیں، اور ہم اپنے لیے دنیا اور آخرت کی سعادت سمجھتے ہیں ان کی خدمت کرتے ہیں۔ تو ہمیں ہمارے دلوں میں ان کی محبت ہونی چاہیے اور اس کی قدردانی۔ جو قوم کسی نعمت کی قدردانی کرتی ہے اللہ اس کو بڑھا دیتا ہے، ان شکر تو لازیدن لکم۔ اور چند باتیں میں آخر میں آپ سے دوسری گزارش بھی کرتا ہوں کہ یہ رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ اللہ نے بڑی نعمت عطا فرمائی، عظیم مہینہ ہے، اور اس مہینے میں بنیادی چیز یہ کہ ہم اپنے گناہوں سے معافی مانگیں، توبہ اور استغفار کریں۔ مشہور حدیث ہے، آپ علماء نے بیان کیا ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی، برباد اور ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان جیسا مقدس اور بابرکت مہینہ ملے اور وہ اپنے گناہوں کو نہ معاف کروا لے۔ تو آج دیکھیے 19 رمضان گزر گئے، کل 20واں روزہ، اور پھر آخری عشرہ جو اس رمضان مبارک کا نچوڑ ہے اور سب سے زیادہ بابرکت عشرہ ہے، وہ بھی شروع ہو رہا ہے۔ اور اس آخری عشرے میں دو کام بڑے عظیم ہیں، ایک تو اعتکاف معتکف تو گویا کہ یعنی اللہ کے گھر میں آ کر ڈیرا ڈال لیتا ہے کہ اللہ اب تو میں آپ کے گھر میں بیٹھا ہوں، آپ مجھے جب تک معاف نہیں کریں گے میں نہیں جاؤں گا۔ اور دنیا میں کسی کے گھر میں آپ بیٹھ جائیں نا تو بڑے سے بڑا مجرم کو بھی دنیا والے معاف کرتے ہیں، رب العالمین تو بڑے مہربان ہیں۔ اور دوسرا جو بڑا اللہ کی نعمت ہے اور عمل ہے وہ ہے لیلۃ القدر، اور احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف بھی لیلۃ القدر کے لیے کیا تاکہ لیلۃ القدر حاصل ہو جائے۔ دیکھیے بھائی، بہت سارے ہمارے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں ہم بہت سارے دن مناتے ہیں نا، ہمارے منانے کا بڑا شوق ہے، قائد اعظم ڈے منانا، فلاں ڈے منانا، فلاں ڈے مناتے بہت ہیں۔ اور اسی طرح اسلامی اعتبار سے بھی ربیع الاول یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش اس کو منانا، اور اسی طرح معراج کی رات اس کو بھی مناتے ہیں، شب برات۔ ان میں سے شب برات کی تو کچھ فضیلت احادیث میں، لیکن اکثر حدیثیں ضعیف ہیں، اور ربیع الاول منانے کا تو اسلام میں کوئی تصور ہی نہیں ہے، کیونکہ برتھ ڈے اور برسی اور اس طرح کی چیز اسلام میں نہیں۔ اور معراج کی شب بھی، معراج تو ہوا ہے لیکن کب ہوا ہے معلوم نہیں ہے امت کو، صحابہ کرام کو معلوم، اس سے معلوم ہو گیا کہ منانے صحابہ کرام میں نہیں تھا۔ لیکن میرے پیارے بھائیوں اور عزیزوں، اللہ تعالیٰ نے ایک چیز ہمیں قرآن کریم کے اندر اس کی فضیلت و عظمت بیان فرمائی، اور وہ لیلۃ القدر۔ شب قدر سے افضل رات
اللہ تعالیٰ نے روئے زمین پر یعنی کوئی زمانوں میں سے کوئی وقت اس سے افضل پیدا نہیں ہوتا. سب سے افضل وقت کون سا ہے؟ شب قدر. اور کیا فرمایا؟ فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. ایک جو شب قدر ہے نا یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. 85 سال کے لگ بھگ بنتے ہیں. 85 سال. آج ایک جگہ بیان کر رہا تھا. دیکھیے اگر کسی کی 100 سال کی عمر ہو نا، کتنی 100 سال، تو اس کی عبادت اگر ہم خلاصہ نکال لیں نا کہ وہ بچپن بھی گزرا، سونا بھی، ضروریات بھی، تو 25-30 سال سے زیادہ عبادت نہیں کر سکتا 100 سال والا. اگر وہ مسلسل عبادت میں وقت گزارے، جیسے نماز بھی پڑھے، نیکی بھی کرے، آرام بھی کرے، ضروریات انسان سب کام کرے، تو زیادہ سے زیادہ کتنی عبادت کرے گا وہ؟ یعنی ٹوٹل وقت اگر لگا لیں تو وہ کتنا بنے گا؟ 25-30 سال. لیکن اس رات میں ایک رات کی عبادت سے تو چلو ہم کے لئے 10 رات، کیونکہ وہ 10 راتوں میں معلوم نہیں کس رات میں، تو ایک رات کی عبادت سے اللہ تعالیٰ 85 سال کی عبادت سے افضل ثواب عطا فرماتا. 85 سال خالی نہیں، 85 سال ایک آدمی عبادت کرے اور ایک آدمی صرف لیلۃ القدر کی عبادت کرے. بلکہ بعض علماء نے تو یہ لکھا ہے کہ لیلۃ القدر میں کوئی بھی عمل اس کا ثواب اتنا ہے، کوئی بھی عمل کہ جیسے 85 سال آپ نے کام کیا. یعنی یوں بھی لکھا ہے علماء نے کہ آپ نے لیلۃ القدر میں 2 رکعت پڑھی نا، یہ ایسے جیسے 85 سال آپ نے ہر رات 2 رکعتیں پڑھی. 85 سال ہر رات 2 رکعتیں پڑھی اور ایک لیلۃ القدر میں 2 رکعت پڑھ لی. 85 سال جو 2 رکعت پڑھی اس سے یہ لیلۃ القدر والی 2 رکعت افضل ہے. اللہ 2 روپے آپ نے 85 سال ہر رات خرچ کی، ہر رات 85 سال 2 روپے رات کو خرچ کیے، اور ایک آپ نے شب قدر میں 2 روپے خرچ کر دیے. اور ہم فرماتے ہیں کہ وہ یہ لیلۃ القدر میں جو 2 روپے خرچ کیے نا، یہ 85 سال میں جو 2 روپے خرچ کیے اس سے بھی افضل ہے. تو بڑی قیمتی رات ہے، ہم اس کی قدر کریں. دوسری راتوں میں ہم کبھی چراغاں کرتے ہیں، کبھی جاگتے ہیں، کبھی کیا کرتے ہیں، لیکن شب قدر میں وہ جذبہ نہیں. شیطان نے ہمارے اوپر حاوی ہوا. ہمارے یعنی ہمارے بازار آخری عشرے میں اور زیادہ کھل جاتے ہیں. پوری رات بازار کھلے ہیں، مارکیٹیں کھلی ہیں، بازار بھرے ہوئے ہیں سب کے سب. بھائی چاہیے تو یہ تھا کہ جیسے چائنا میں اور جاپان وغیرہ میں میں نے سنا ہے، میں نے تو نہیں دیکھا، بعض میں ان کے مذہبی تہواروں کے کچھ ایام ایسے گزرتے ہیں بالکل چھٹی ہو جاتی ہے، نہ اسکول، نہ کوئی کام، نہ بازار، سب کچھ بند. وہ اتنے دن کی ہم نے صرف یہ کرنا ہے. تو یہ ہونا تو مسلمانوں کو چاہیے تھا کہ کم از کم یہ آخری عشرہ جو ہے نا، میں کہتا ہوں کہ 20 رمضان سے لے کر عید الفطر کے تک یہ 12 دن 13 دن یہ مسلمانوں کے ملکوں میں مستقل چھٹی ہونی چاہیے، اور ہر شخص دن رات جب وہ عبادت میں لگ جائے تو ہم اس کی قدر کریں اور اللہ تعالیٰ سے خوب معافی مانگیں. اللہ تعالیٰ ہر وقت اپنا دست رحمت پھیلاتے ہیں اور فرماتے ہیں کوئی ہے معافی مانگنے والا، کوئی ہے تنگ دست، کوئی ہے پریشان جس کی پریشانی، کوئی ہے حاجت والا جس کی حاجت پوری کر. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں جو ہے ان بقیہ ایام کو صحیح طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے. ہر شخص، ہمارے علماء فرماتے ہیں، ہر شخص جو اس کو اللہ نے زندگی عطا فرمائے اور جتنی اس کی صلاحیت ہے اس صلاحیت کے مطابق وہ دین کا کام کرے. وہ مکلف ہے، وہ ذمہ داری ہے اس کی. اس میں قرآن و سنت کی خدمت کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں ہے کہ بچہ کرے گا، بوڑھا نہیں کر سکتا، جوان نہیں کر سکتا، سب کر سکتا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے لیے قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. آپ کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ان کے تازہ بیانات کے ذریعے اپنی علمی، اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے رہیے. جزاکم اللہ.